صاحب پہلے آپ جواب فرما دیں. آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور جس نے ڈیفالٹ سے بچایا آپ کے وزیر خزانہ وہ مفتاح اسماعیل, وہی سب سے زیادہ آج کل آپ کی حکومت پہ تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں, تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے نا پھر؟ منا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو یہ قول صادق آتا ہے مفتاح اسماعیل صاحب پہ. اب مفتاح اسماعیل صاحب ایک غیر سیاسی آدمی, وہ ایک تاجر آدمی, تجارت کرتے ہیں. وہ سیاست میں بھی تجارت کرنے آئے تھے. ہم نے سمجھا تھا ان کے چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ تھا کہ شاید یہ قومی خدمت کرنے آئے ہیں. اور اس دوران انہوں نے جس طرح سے ورلڈ فوڈ پروگرام سے جس طرح سے انہوں نے مستفید ہوئے اور بحیثیت چیئرمین SSGC جس طرح سے انہوں نے مستفید ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ چیک کرنا چاہیے کہ وزیر بننے سے پہلے ان کی مالی حالات, ان کے بزنس کی کیپیسٹی کیا تھی اور آج وہ کہاں پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل جیسے غیر سیاسی آدمی کے وہی نہال صاحب, انہوں نے آپ کو پتہ ہے طارق فضل صاحب نے یہی الزام لگایا ان پہ, انہوں نے ان کو ڈیفیمیشن کر دیا, ان کے اوپر ٹویٹ کیا. اب آپ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں بڑے پائے کے, کوئی ڈیفیمیشن تو نہیں کر دیں گے آپ پہ مفتاح صاحب؟ ضرور کریں, پھر ان کو جواب میں دوں گا جو قانونی طریقہ ہوگا. میرے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں پارٹی کے وجہ سے, ان سے تعلقات ہوئے تھے. پارٹی میں جب وہ آئے تھے میں نے ان کو ویلکم کیا تھا. مگر مجھے افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے جب آپ کے پاس اپنا بیچنے کو اور اپنا دکھانے کو کچھ نہ ہو تو آپ دوسروں کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, اسکول کالج کے وقت سے سیاست کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے ریاستی معاملات سیاست چلتے ہیں. مثلا قادری صاحب ابھی جب باتیں کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ فرشتوں کی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں. 2018 ہمیں یاد ہے, یہ 180 کہہ رہے تھے, 2018 ہمیں یاد ہے کہ جب 2018 میں پنجاب اسمبلی میں ہماری سنگل میجورٹی پارٹی تھی, اس وقت انہوں نے اور ان کی پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے جس طرح سے توڑا ہے. ہمیں یاد ہے ان کے ادوار میں جس طرح سے چینی کو اسمگل کیا گیا تھا اور جس طرح سے ایکسپورٹ اور ری ایکسپورٹ کیا تھا اور امپورٹ کیا گیا تھا. ہمیں یاد ہے جس طرح سے انہوں نے خط لکھے تھے IMF کو. ہمیں یاد ہے جس طرح سے انہوں نے احتجاج کیا تھا امریکہ میں جا کے عوام نے صدر کے سامنے اور IMF کے سامنے کہ پاکستان کے ساتھ ریلیف پیکج نہ کیا جائے. فون کیا, وہ حربہ استعمال کیا کہ پاکستان ہر حال میں ڈیفالٹ ہو جائے. ہمیں یاد ہے کہ قومی دولت کے 190 ملین ڈالر کس طرح سے جیب میں ڈال کے چلے گئے ان کے قائد. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے قائد کو کوئی سیاسی قید نہیں ہوئی ہے, ان کی رہائی نہیں ہو سکتی اس طرح سے, نہیں ہو سکتی. سہیل وڑائی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو کہا گیا بنی گالا چلے جائیں اور چپ ہو جائیں, تو خان صاحب نے کہتے ہیں ڈانٹا اور جوتا نکال لیا گنڈا پور صاحب پہ کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ڈیل آفر کرنے کی. مونا صاحب میں آتی ہوں قادری صاحب, ان کو ایک ایویڈنس دینا پڑے گا, کریڈیبل ایویڈنس چاہیے اس کے لیے. جب کوئی بندہ جیل میں ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے, کبھی امریکہ کے خلاف بات کرتے تھے, کبھی بچے جا کے امریکہ میں منتیں ترلے کر رہے ہیں, درخواستیں دے رہے کہ ہمیں چھوڑا دو, کبھی کہتے تھے ہمیں حقیقی آزادی چاہیے, کبھی کہتے تھے کہ ہم آپ کے بغیر جی نہیں سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے سیاست میں, ریاست میں. بتائیں سر قادری صاحب, کوئی کریڈیبل ایویڈنس کی آپ سے مانگ ہوئی ہے, کوئی کریڈیبل ایویڈنس بتائیں, کچھ فرشتوں کی جماعت ہونے کا دعویٰ نہ کیا جائے اور کریڈیبل ایویڈنس دیں کہ خان صاحب کو واقعی ڈیل آفر ہوئی اور واقعی انہوں نے پھر ایسے جوتا نکال لیا. میں گزارش کرتا ہوں کہ خان صاحب کو ڈیل آفر ہوئی ہے, خان صاحب نے ٹکرا دیا ہے, مسترد کر دیا ہے, وہ کسی ڈیل پہ نہیں. انشاءاللہ عوام کی جدوجہد اور اللہ کے رحم و کرم پہ واپس جلد از جلد آپس آئیں گے. اس شب دیجور کو, اندھیری رات کو اتنا لمبا نہیں کیا جا سکتا. دوسری, شوگر سکینڈل کے بارے میں جو بات کی گئی, اس وقت عمران خان کے دست راست, عمران خان کے سب سے اہم ترین شخصیت جہانگیر ترین پر جب انگلی اٹھائی گئی تو یکسر اس کو سارے نظام سے آؤٹ کیا گیا. کیا یہ لوگ اتنی ہمت کر سکتے؟ 199 ملین پاؤنڈ کی یہ بات کرتے ہیں. بات سنے
190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ دانش اسکول اور دانش یونیورسٹی پہ، یہی جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف 190 ملین جو عمران خان یو کے سے لائے تھے وہ دانش اسکول پہ اب لگ رہا ہے، دانش یونیورسٹی پہ لگ رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں عمران خان کو 190 ملین پورٹ پہ۔ اور القادر یونیورسٹی جیسے الازہر کے بعد دنیا کا ایک یونیک ادارہ اور آئیڈیا کے ساتھ جو ادارہ بن رہا تھا اس کے راستے میں رکاوٹیں قائم کر دی گئی ہے۔ بتائیں جی مذہبی تعلیمات کے